حکومت وہی اچھی ہے جو عوامی نمائندوں کے ذریعے وجود میں آتی ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی زیادتی کرے گے یا حد سے زیادہ عوام پر بوجھ لا دیں گے تو کل کو عوام ان کی چھترول بھی کرے گی اور اگلی بار ووٹ سے محروم بھی ہونا پڑے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی عوام جو بھگت رہے تھے سو بھگت ہی رہے تھے، مگر اب ایک اور نگران حکومت وفاق میں ڈیرے ڈال کر بیٹھی ہے۔ کاکڑ صاحب کی نگران حکومت سے پہلے قائم شدہ امپورٹڈ سرکار کو بھی عوام کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں تھا، کیونکہ انہیں بھی حکومت اللہ بلو ملی۔ اس حکومت میں ان کی واحد دلچسپی نیب ترمیم کے ذریعے اپنے کیسز ختم کرانے تک تھی، پھر کسی نہ کسی طرح وہ اپنے اقتدار کو تول دینا چاہتے تھے۔ اب یہ کاکڑ صاحب کی نگران حکومت ہے جسے انتخابات کرانے کے لیے نگران مقرر کیا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ حلف لے کر اس ذمہ داری کا بوجھ چند دنوں کے لیے اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ الیکشن کب ہوں گے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ آخر کون سے الیکشن، کہاں کے الیکشن، کون کرائے گا یہ الیکشن، کہاں سے آئے ہیں یہ الیکشن؟ نگران عوام پر ایک کے بعد ایک پیٹرول بم پھینکتے جا رہے ہیں، مگر پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کون سا الیکشن لڑنے ہیں۔ جو پرواہ ہو کہ عوام الیکشن میں ہماری چھترول کرے گی، ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں نگران بنایا ہی الیکشن کروانے کے لیے ہے۔ انوار الحق کاکڑ ملک پر عذاب کی صورت مسلط کیا گیا ہے۔ ایسے نااہل کو 3 ماہ دینا قوم کے ساتھ دھوکہ اور زیادتی ہے۔ یہاں ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں آئی، یعنی ان کی حکومت کا تعین ہی نہیں کیا گیا، جیسے محسن نقوی لمبے عرصے کے لیے پنجاب پر لگایا گیا ہے۔ اس ملک میں کوئی حکومت ہے کہ غیر ملکی دشمن قبض ہے، جو روز مہنگائی کے گولے عوام پر داغتے رہتے ہیں۔ نگرانوں کی جو ڈیوٹی ہے الیکشن صرف 90 دن کے اندر کروانے کی، وہ تو الیکشن کا نام تک نہیں لیتے، مگر ملک کو سنبھالنے کا ٹھیکہ لے رہے ہیں۔ اس ملک میں ہر کوئی وہ کام کرتا ہے جو اس کا کام نہیں ہوتا، جس پر عوام کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا نگران حکومت 90 دن کے اندر انتخابات کرائے، اور جیسے جیسے یہ مہنگائی بڑھائیں گے اور پیٹرول بم لوگوں پر پھینکتے رہیں گے، ویسے ویسے یہ سوال زیادہ شدت سے پوچھا جائے گا کہ آخر انتخابات کب ہوں گے اور ہماری منتخب حکومت کب وجود میں آئے گی، کیونکہ عوام جانتی ہے مہنگائی کے طوفان کو کنٹرول کرنا نگرانوں کے بس کی بات نہیں۔ نگران وزیر اعظم کاکڑ کے ان کے جواب سے ظاہر ہے کہ مجھے نہیں معلوم الیکشن کب ہوں گے۔ آپ کو تو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ حکومت میں کرنے کیا آئے ہیں کاکڑ صاحب۔ جب بھی الیکشن کے بارے میں پوچھا جائے تو بیچارے آپے سے باہر انگلش گلے میں دم توڑنے لگتی ہے۔ بس الیکشن کے بارے میں نہ پوچھو، کیونکہ بقول ان کے اس کا جواب غیر آئینی ہوگا۔ بندہ پوچھے کھلونے تم کرنے کیا آئے ہو؟ نگران حکومت کا کام تو الیکشن کروانا ہے۔ ان سے کوئی سوال پوچھ لو، ایک ہی جواب ڈٹا ہوا ہے، الیکشن کب ہوں گے پتہ نہیں، نواز شریف ڈیل کے تحت آ رہے ہیں پتہ نہیں، عمران ریاض کہاں ہیں پتہ نہیں، یہ تو بس اقتدار کی مسند پر لولی پاپ چوسنے بیٹھا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ فواد حسن شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ بنیادی طور پر فواد نواز شریف کا خاص بندہ ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے اس کے دیے گئے ثبوت جب شہباز شریف کے سامنے رکھے گئے تو شہباز شریف کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہے اور ہکا بکا رہ گئے تھے۔ فواد حسن نواز شریف کے لاڈلے ہیں۔ نواز شریف اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران فواد کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پر، ہر مشورے اور ہر اقدام پر ثواب سمجھ کر عمل کرتے تھے، اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اب تو سب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے خلاف زبردست خاموش جنگ لڑ رہے ہیں نون لیگ کی وراثت کے لیے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس لڑائی میں فائدہ پاکستان ہو رہا ہے۔ مگر الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نون لیگ کے خاص الخاص فواد حسن کو وفاقی وزیر نجکاری تعینات کر دیا۔ حلف کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کو نگران وزیر اعظم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اگر کچھ آئین کی پاسداری کا خیال ہو تو نگران وزیر اعظم کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ کاکڑ صاحب نے نہ صرف فواد حسن بلکہ شہباز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ احد چیمہ کو بھی اپنی کابینہ کا حصہ بنایا ہے، جو کسی بھی صورت نگران نہیں کہلائے جا سکتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بعض وزارتوں کے حوالے سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط لکھ دیا ہے۔ سمیع سعید حسن، فواد اور شاہد تاڑر سمیت کچھ وزارتوں پر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس خط کے بعد ان نگران وزراء سے وزارتیں واپس لے لی جائیں گی؟ ان تقریریوں سے اہم سوالات جنم لینے لگے ہیں۔ کیا نون لیگ کی حکومت چلے گئی یا نگران
नून लीग बनकर अब भी मुल्क पर काबिज है। निगरान वफाकी काबीना में फवाद हसन फवाद के बाद उमर सैफ तोकीर शाह, अहद चीमा की एंट्री हो चुकी है। एक कहावत है, झोली में बैठकर दाढ़ी खींचना। इसका अमली नमूना मेहर बुखारी ने काकड़ का इंटरव्यू लेते हुए दिखाया। मेहर बुखारी ने पूछा, मियां साहब डील के तहत वापस आ रहे हैं? अनवारुल हक काकड़ ने जवाब दिया, किसके साथ डील? सवाल की वजाहत करें। इस पर मेहर बुखारी ने अंग्रेजी इस्तेमाल करते हुए काकड़ साहब की सुथरी की। बोले, मेरे साथ डील हो नहीं सकती और जहाँ तक मैं जानती हूँ आपकी भी इतनी औकात नहीं। काकड़ कुकड़ू करो जी, कुछ बेइज्जती ये नहीं हो गई। ये बात तय है कि बड़े मियाँ को अब जितनी मर्जी डीलें मिल जाएं। नून लीग के घोड़े में अब जान नहीं पड़ सकती। छोटे ने पक्की नथ डाल दी है कि अब नवाज शरीफ को कोई भी चौथा मौका नहीं देना चाहता। अनवारुल हक काकड़ के मुताबिक इनको वजीर आजम नवाज शरीफ ने बनाया है। ये सिर्फ अफवाहें हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। दरअसल वो नवाज शरीफ का आदमी है। इस वक्त निगरान वजीर आजम बज़ाहिर नवाज शरीफ के हाथ में है। मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि निगरान वजीर आजम का ओहदा संभालने से पहले मरीम काकड़ साहब के साथ मरियम नवाज की मीटिंग हुई थी। काकड़ साहब के अप्रूवल में मरियम नानी की मर्जी शामिल थी। 23 करोड़ आवाम में से इस बंदे का नाम, जिसने डाकुओं का नैब तरमीम बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उसका नाम इमरान खान है। नैब तरमीम कल अदम होने के बाद 16 महीने हिशाश बशाश रहने वाले दर्जनों रहनुमाओं के बीमार होने का वक्त हुआ चाहता है। सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले के बाद अनवारुल हक काकड़ का केस भी दोबारा खुल जाएगा। आज नहीं तो कल हर इब्नुल वक्त और खुद गर्ज अपना बोया हुआ काटता है। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जो हुक्मरानी की मसनद पर बराजमान थे, उनकी खुशियाँ मानंद पड़ने लगी हैं। जल्द ही काकड़ के कड़ाके निकलेंगे। इतना ये भी मिल रही है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ खसूसी तैयारे में अमेरिका जा रहे हैं और ये सारे चोर कराप्ट टोला एक ही नस्ल के हैं। इन सब ने मिलकर मुल्क को बेदर्दी से लूटा, अवाम की जानों के सौदे किए। याद रखो पाकिस्तानियों, कहानी वही है, सिर्फ शक्लें तब्दील हो रही हैं। इन्होंने सोच रखा है कि जिस हद तक हो सके आम आवाम का जीना हराम करना है। काकड़ हुकूमत नून लीग का तसलसल है। इस कक्कड़ बेचारे को कख पता नहीं है। इसको तो बस अंग्रेजी जुबान बोलने का शौक पूरा करने के लिए वजीर आजम बनाया गया है। उसे लगता है कि अवाम इसकी अंग्रेजी सुनकर इमरान खान के गैर मुल्कियों से अंग्रेजी में की गई गुफ्तगू भूल जाएगी। बेचारा फंसी हुई गर्दन से अंग्रेजी बोलता है तो अंग्रेजी पर तरस आ जाता है। और हमारे मुल्क का तो अलमिया है कि यहाँ जो जिसका काम है वो वही काम नहीं कर रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें इलेक्शन कराने आई थी, मगर 90 दिन की मुद्दत पूरी होने के बाद भी ढिठाई से इक़्तिदार पर काब्ज है, यानी निगरान गैर आईनी हो चुके हैं। मगर पाकिस्तान की किसी अदालत ने कोई नोटिस नहीं लिया, ना ही उन हुकूमतों के बारे में कोई हुक्म सादिर किया है। जब मुल्कों पर इस तरह की गैर आईनी कुव्वतें कब्जा करती हैं तो इस मुल्क की आवाम सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार होती है।